اللہ پہ اعتماد کریں گے، توکل کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی دنیا میں ساری ضرورتیں پوری کرے گا۔ کیسے کرے گا؟ جب آپ بالغ ہوگے، آپ اللہ پہ توکل کر کے نکاح کرو گے تو اللہ آپ کے لیے گھر کا انتظام بولو کرے گا۔ پھر جب بیوی آئے گی اس کے 2 وقت کی روٹی کا انتظام، کیونکہ میڈیکلی 2 وقت کا کھانا ضروری ہے، 3 وقت کا نہ صرف یہ کہ ضروری نہیں ہے بلکہ نقصان دہ ہے۔ صحابہ 2 ٹائم کا کھاتے تھے، کہا میں بھی 3 ٹائم ہوں، لیکن فرض واجب تو نہیں قرار دیتا نا بھائی، کھا تو سبھی 3 کیا 6 ٹائم کھا رہے ہیں، لیکن ضرورت کس سے پوری ہو جائے گی؟ 2 ٹائم سے۔ ایک بکرتن و عشیہ، ہمارے نبی جو کھانا کھایا کرتے تھے یا صحابہ کرام صبح 11 بجے 12 بجے، اس کے بعد قیلولہ کرتے اور رات کو مغرب کے بعد، اس کے بعد عشاء پڑھتے ہی سو جاتے۔ یہ نیچرل ہے، آج میڈیکل سائنس اسی کو ثابت کر رہی ہے بھائی یہ اصل ہے۔ پہلے ڈاکٹر کہتے تھے ہر وقت تھوڑا تھوڑا کھاتے رہو، ہم جب بچپن میں ڈاکٹروں سے سنتے تھے، ڈاکٹر کہتے تھے تھوڑا تھوڑا 6 ٹائم کھاؤ لیکن تھوڑا تھوڑا، مجھے اسی وقت یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ پھر ہم میں اور بکری میں فرق کیا ہو گیا؟ وہ بھی ہر وقت کھاتی رہتی ہے، جگالی کرتی رہتی ہے، ہم بھی کھاتے رہیں۔ اور ہم صحابہ کی سیرت میں دیکھتے تھے 2 ٹائم، قرآن کہہ رہے دو ہم کہتے ہیں نا 2 وقت کی روٹی، 2 وقت، یہ تو عرف میں کہا جاتا ہے 2 ٹائم کی روٹی، اس کا مطلب انسان کے لیے بنیادی ضرورت کیا ہے؟ 2 ٹائم۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے میرے بھائی، ہماری بنیادی ضرورت یہ ہے کہ ہم جب بالغ ہوں تو ہمیں ایک عدد بیگم چاہیے تاکہ ہم برائیوں کی طرف بولو نہ جائیں۔ پھر ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں، اللہ کہہ رہے بیگم بھی دلا دوں گا، اس کے بعد تمہارے لیے سوٹیبل مناسب درجے کے گھر کا انتظام بھی۔ کبوتر کو گھونسلہ چاہیے، انسان گھونسلوں میں نہیں رہ سکتا، اس کو سیمنٹ بجری کا مکان چاہیے، مٹی کا مکان چاہیے، ذاتی ہو یا رینٹ پر ہو، لیکن سر چھپانے کی جگہ چاہیے۔ اللہ کہتے ہیں محنت کرتا رہے گا، سر چھپانے کی جگہ تجھے مناسب مل جائے گی۔ اس کے بعد اس کے بچے ہوتے ہیں، ان کے لیے رزق چاہیے، کیا خیال ہے؟ تو اللہ میاں کہتے ہیں ان کے لیے رزق کا انتظام میں کر دوں گا۔ اور اللہ میاں نے صرف زبانی دعوے نہیں کرے بلکہ اس کو پورا کر کے بھی دکھا دیا۔ کیسے پورا کیا؟ اب بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، ماں روٹی کھاتی ہے، اس سے بچے کی آنکھ بن رہی ہے، اسی روٹی سے بچے کی ناک بن رہی ہے، اسی روٹی سے بچے کے کان بن رہے ہیں، اسی روٹی سے بچے کی زبان بن رہی ہے، اسی روٹی سے بچے کا دماغ بن رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں کون کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر کر رہے ہیں، سائنسدان کر رہے ہیں، یہ تو اللہ کر رہا ہے میرے بھائی۔ کمال کی بات ہے، ادھر بچہ مارکیٹ میں آیا، بچہ مارکیٹ میں جیسے ہی آیا ہے، وہی روٹی سے اللہ ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر رہا ہے بھائی۔ کمال کی بات ہے یا نہیں؟ دودھ کو دیکھو، روٹی کو دیکھو، ماں کھاتی روٹی ہے، بنتا کیا ہے؟ دودھ۔ کسی کا باپ بنا سکتا ہے دودھ سے روٹی؟ دیکھو ابے تبے پہ آنا پڑتا ہے سمجھانے کے لیے نا، اس کے بغیر آج کوئی بات سمجھتا۔ آپ کسی سے پیسے نکلوانے ہوں، 1 لاکھ روپے آپ نے وسیم بھائی کو قرضہ دیا، جو وسیم یہاں بیٹھے ہوئے ان سے پیشگی معذرت، ان وسیم کے علاوہ وسیم کی بات کر رہا ہوں میں۔ کسی نے بیان میں کمنٹس کیے ہوئے تھے یہ وسیم مفتی صاحب کے کوئی رشتہ دار ہے؟ صحیح ہے نا؟ آپ نے وسیم بھائی کو 1 لاکھ روپے دیے، 6 آدمی گنوائے، سب کو پتا ہے قرضہ دیا، آپ 1 مہینے بعد واپس لینے جاؤ گے، پاکستان کا وسیم بھائی اگر ہوگا تو دے گا کہ وسیم بھائی 1 مہینے پہلے آپ نے لیے تھے، یہ پیپرز ہیں، یہ انگوٹھا ہے، یہ میرے سے ایک بندہ پیسے لے کر گیا تھا نا، اسٹیمپ پیپر پہ انگوٹھے بھی لگوا لیے میں نے، اس سے بزنس کے نام پہ لے گیا تھا، اس کے بعد مارکیٹ سے کیا ہوا؟ شارٹ۔ میں انگوٹھے لے کے گھومتا رہا، تھانوں میں گیا، یہ انگوٹھا ہے بھائی۔ تھانے نے کہا کہ یہ انگوٹھا کیا کریں اس انگوٹھے کو؟ میں نے کہا ثبوت ہے، شناختی کارڈ بھی تھا، انگوٹھے بھی تھے۔ اس کے بعد 2 سال کے بعد میں نے وہ انگوٹھے پھاڑ دیے، میں نے کہا حسرت ہو رہی ہے اس کو دیکھ دیکھ، کسی کا باپ بھی نہیں نکال سکتا تمیز سے پیسہ۔ تو آپ جب وسیم بھائی کے پاس جاؤ گے، بولو گے بھائی تیرا باپ بھی دے گا، پھر دے دے گا شاید وہ، کیا خیال ہے؟ شرافت سے دے گا، کوئی بھی نہیں دیتا۔ اس کے بعد آپ بولو گے تیرا باپ بھی دے گا، پھر دے گا، ہو سکتا ہے ڈر جائے دے دے۔ تو اس لیے یہ ابے تبے باپ کی مثالیں تو لوگ اعتراض کرتے ہیں مفتی صاحب کیا بیان پہ ابے تبے، بھائی بات سمجھ میں بھی آج کل ایسے ہی آتی ہے۔ تو مجھے ایک بات بتاؤ، ماں کی چھاتیوں میں دودھ اسی روٹی سے پیدا ہوتا ہے، کیا دنیا میں کوئی ڈاکٹر، جاپان کے سائنسدان، امریکہ کے سائنسدان، فرانس کے سائنسدان روٹی سے چند منٹوں میں گھنٹوں میں دودھ پیدا کر سکتے ہیں؟ ہمارا رب بچہ پیدا ہوتے ہی ایسے سافٹ ویئر ماں کے پیٹ میں انسٹال ہو جاتے ہیں، یا ایسے سافٹ ویئر حرکت میں آ جاتے ہیں جو ابھی تک
ایک قطرہ دودھ کا پیدا نہیں ہو رہا تھا, ادھر بچہ آیا اور دے دنادن دودھ پیدا ہونا شروع. کمال ہے. اس کا مطلب وہ جو اوپر بیٹھا ہوا رب ہے وہ ہم سے غافل نہیں ہے, وہ سب دیکھ رہا ہے کس کی شادی ہو رہی ہے, کس کے بچے ہو رہے ہیں, کس کی کیا ضرورت ہے, کتنے ہو رہے ہیں, وہ سب کیا کر رہا ہے, دیکھ رہا ہے.